ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند کے باعث راستے دھندلا گئے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 رشکئی سے پشاور اور M5 ملتان سے روہڑی تک بند۔ موٹر وے M14 فتح جنگ سے دودھ خیل تک بند کر دی گئی ہے۔ جبکہ احمد پور شرقیہ، اقبال آباد، رحیم یار خان اور صادق آباد میں دھند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ آپ کو اہم خبر کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ موٹر ویز کو مختلف جگہوں سے بند کیا گیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند کے باعث راستے دھندلا گئے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M1 رشکئی سے پشاور اور M5 ملتان سے روہڑی تک بند۔ موٹر وے M14 فتح جنگ سے داؤد خیل تک بند کر دی گئی ہے۔ اور لاہور میں سردی اپنا اثر دکھانے لگی ہے۔ دھند میں کمی کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا احوال جانتے ہیں سونا نیوز کے نمائندے اسامہ جنید سے۔ جی اسامہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی یک بستہ ہوائیں چلنے کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے اور درجہ حرارت میں بتدریج جو ہے وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو آج صبح کے وقت شہر لاہور کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موجودہ درجہ حرارت اس وقت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور آج دن کے اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 13 ڈگری تک جانے کے امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دھند کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے شہر لاہور میں ہواؤں میں نمی کے تناسب کی، تو آج شہر لاہور میں ہواؤں میں جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 78% ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوائیں چلنے کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر کہیں پر ہلکی اور کہیں پر تیز بارش کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ اور فوگ کی صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع کے اندر مزید اضافے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ گاڑیوں پر غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے اور محکمہ موٹر ویز کی جانب سے گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا جو استعمال ہے وہ لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ہزرو اور گردنواہ میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ سوات، شانگلہ، بنیر اور لوئر دیر میں زلزلہ۔ ہری پور، باجوڑ، ایبٹ آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر اور پنجاب میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مظفر آباد، وادی نیلم، وادی لپا، اسکردو اور گلگت میں زلزلے کے جھٹکے۔ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور چین کا سرحدی علاقہ تھا۔ ملتان سلطانز کے سابق مالک علی ترین PSL کی نیلامی سے آخری لمحات میں دستبردار۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ ملتان سلطانز کے ساتھ وابستگی محض کرکٹ تک محدود نہیں، جنوبی پنجاب دل کے قریب اور گھر ہے۔ ملتان کی ٹیم جب فروخت کے لیے آئے گی تو تیار ہوں گے۔ علی ترین کی دستبرداری کے بعد PSL کی نیلامی میں 10 کی بجائے 9 خریداروں نے حصہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے PCB 11ویں ایڈیشن کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی کا خواہش مند ہے۔ فرنچائز مالکان نے PSL لیگ سے پہلے نیلامی کا مطالبہ کیا ہے۔